Crash, crash, crash. This is alert 3. Crash, crash, crash. This is alert 3. Crash, crash, crash. This is alert 3. واشنگٹن ایئرپورٹ اتھارٹی نے الرٹ 3 کی کال دی. کریش 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 الرٹ 3. الرٹ 3 سب سے زیادہ سنگین ایمرجنسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا رسپانس پہلے سے ایس او پیز میں درج ہوتا ہے. جیسے ہی ایمرجنسی ایجنسیاں الرٹ 3 اور کریش 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 کی کال سنتی ہیں وہ فوری طور پر ایس او پی کے مطابق مکمل تیاری کے ساتھ رسپانس دیتی ہیں. یہ کال 3 بار دہرائی گئی. کریش 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 الرٹ 3. Crash, crash, crash. This is alert 3. Crash, crash, crash. This is alert 3. Crash, crash, crash. This is alert 3. اب ریسکیو فائر فائٹنگ ٹیم نے اس کال دینے والی ایئرپورٹ اتھارٹی سے سوال کیا. Where's the alert 3? It is off the approach end of runway 33. Approach end of runway 33. Helicopter crash. الرٹ 3 کہاں پر ہے؟ جواب میں ایئرپورٹ اتھارٹی نے بتایا رن وے 33 اپروچ اینڈ جہاں سے لینڈنگز ہو رہی تھیں اس کے قریب ہی ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے. کچھ ہی لمحوں بعد دوبارہ الرٹ 3 کی کال دی گئی اور ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا 2 ہیلی کاپٹر کریش ہو گئے ہیں. اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال تھی. ممکنہ طور پر کنفیوژن جاری تھا اور ابھی تک کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں ملی تھی کہ اصل میں کیا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک ہیلی کاپٹر کے کریش کرنے کی اطلاع دی گئی، پھر 2 ہیلی کاپٹرز کے کریش کرنے کی بات کی گئی. Crash. Alert 3. 2 helicopters. Helicopter CRJ approach end of runway 33. اب مزید اپڈیٹ میں بتایا گیا ہیلی کاپٹر اور سی آر جے 700 ہوائی جہاز جو ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے ان کا کریش ہوا ہے. ریسکیو فائر کمانڈ کے ہیڈ سوال کرتے ہیں یہ کہاں کریش ہوئے ہیں؟ ایئرپورٹ اتھارٹی جواب دیتی ہے رن وے 33 سے 1 میل پہلے کریش ہوا ہے. ہیلی کاپٹر اور سی آر جے 700 ہوائی جہاز نے رن وے 33 کے قریب اپروچ اینڈ پر کریش کیا ہے. اب دوسری طرف سے ایک اہم ترین سوال کیا گیا ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز میں کل کتنے افراد سوار تھے؟ Kilo CRJ approach end 33. Okay. How many souls on board? We don't have any of that information. I was reporting a CRJ and a helicopter crash in the Potomac River. ایئرپورٹ اتھارٹی نے جواب دیا ہمیں اس بارے میں ابھی کوئی معلومات نہیں ہیں. نوٹ کریں کہ آہستہ آہستہ مزید معلومات موصول ہو رہی ہیں جیسے کہ حادثے میں کون سے طیارے شامل تھے، کہاں حادثہ پیش آیا اور اب مسافروں کی تعداد کا تعین بھی کیا جائے گا. اب ایئرپورٹ اتھارٹی یہ اعلان کر رہی ہے کنٹرول ٹاور نے رپورٹ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر اور سی آر جے ہوائی جہاز کا کریش ہوا ہے اور دونوں پوٹومیک ریور میں گر گئے ہیں. جیسا کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے ایئرپورٹ بند کرنے کا فیصلہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے آتا ہے اور کنٹرول ٹاور کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے. Can we go ahead and hold all operations till we have emergency units respond? We're going to go ahead and show the aerodrome closed. Yeah, that's affirmative. Hold all operations, aerodrome closed. کنٹرول ٹاور نے واشنگٹن ایئرپورٹ اتھارٹی سے پوچھا کیا ہم آپریشنز روک دیں تاکہ ایمرجنسی یونٹس فوری رسپانس دے سکیں کیونکہ ہمیں ایئرپورٹ بند کرنا ہے. ایئرپورٹ اتھارٹیز نے جواب دیا بالکل ایئرپورٹ تمام آپریشنز کے لیے بند کر دیں. کنٹرول ٹاور میں موجود خاتون ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ایئرپورٹ پر موجود تمام طیاروں کو ہدایات دیں ہر شخص اپنی پوزیشن مینٹین کرے، کوئی موومنٹ نہ کرے. And everybody just hold your positions please on the field right now. And crashed in the river. It's east of Is the airfield closed? yes, the airfield, taxiways and runways. اسی دوران ایک طیارہ جو ڈپارچر کے لیے تیار تھا اس نے ٹیکسی کی اجازت مانگی. کیا ہم رن وے کی طرف ٹیکسی کر سکتے ہیں؟ South 43 ready for taxi. Everyone's going to have to hold for down. I'll get back to you just as soon as I can. کنٹرول ٹاور میں موجود خاتون ایئر ٹریفک کنٹرولر نے دوبارہ کہا ہر ایک اپنی پوزیشن پر رہے، کوئی حرکت نہ کرے، میں جلد ہی آپ سب سے دوبارہ رابطہ کروں گی. نوٹ کریں کہ ایئرپورٹ پر موجود تمام ہوائی جہاز اور گاڑیاں گراؤنڈ کنٹرولر کے رابطے میں ہوتی ہیں اور صرف اسی کی اجازت سے موومنٹ کرتی ہیں. گراؤنڈ کنٹرولر نے فائر ریسکیو ٹیم کے انچارج کو کال کی اور کہا ایکسیڈنٹ دریا میں ہوا ہے، دونوں ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز دریا میں کریش کر چکے ہیں. Fire command, the accident happened in the river. Both the helicopter and the plane crashed in the river. It's east of the approach end of runway 33.
فائر کنٹرول کے انچارج نے سوال کیا کیا ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے؟ گراؤنڈ کنٹرولر نے جواب دیا جی ہاں ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے۔ فائر کنٹرول نے دوبارہ سوال کیا کیا تمام رن وے بھی بند کر دیے گئے ہیں؟ گراؤنڈ کنٹرولر نے جواب دیا تمام رن وے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی لینڈنگ نہیں ہو رہی ہے اور کوئی طیارہ موو بھی نہیں کر رہا۔ Is the airfield closed? Yes, the airfield is closed. The airfield is closed. Runways as well? Yes, all runways are closed. Nobody's landing. No one's moving at all. فائر کمانڈ جس کے پاس تمام فائر کریش ٹینڈرز، واٹر باؤزرز، ایمبولینسز اور سپورٹ وہیکلز تھیں، اس نے کنٹرولر سے ایک اہم ترین کلیئرنس مانگی۔ کیا ہمیں تمام ٹیکسی ویز اور رن وے کراس کرنے اور ان پر موومنٹ کرنے کی کلیئرنس دی جا رہی ہے؟ گراؤنڈ کنٹرولر نے جواب دیا جی ہاں آپ کو پوری ایئر فیلڈ پر ہر ٹیکسی وے اور رن وے کراس کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہ بہت اہم پرمیشن تھی کیونکہ ہر گاڑی کی علیحدہ کال کر کے کلیئرنس لینا وقت ضائع کر سکتا تھا، اس لیے ایک ہی بار میں تمام گاڑیوں کو اجازت دے دی گئی۔ And we have clearance across all taxiways and runways, correct? Yes, you have clearance through the whole field, all taxiways and runways. یہ واقعہ ایک بڑے فضائی حادثے کی نشاندہی کرتا تھا جہاں ایئر ٹریفک کنٹرول، ریسکیو سروسز اور ایئرپورٹ حکام کی فوری کارروائی کو تفصیل سے سنا جا سکتا ہے۔ اس دوران ایئرپورٹ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، تمام ریسکیو ٹیموں کو کلیئرنس دی گئی اور ایمرجنسی اقتدامات کے تحت مکمل تعاون کیا گیا۔ واشنگٹن کے مڈ ایئر کولیجن کی تحقیقات ایک منظم طریقہ کار کے تحت کی جا رہی ہیں تاکہ حادثے کی وجوہات اور اس میں شامل عوامل کا تعین کیا جا سکے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول اس عمل میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ فوری طور پر ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں بشمول NTSB، FAA، مقامی یونٹس اور ایئرپورٹ حکام کو مطلع کیا گیا اور فضائی حدود کو محفوظ بنانے کے لیے ایمرجنسی سپریشنز امپلیمنٹ کی گئیں تاکہ مزید حادثات کو ہونے سے روکا جا سکے۔ پہلے مرحلے میں ایئر ٹریفک کنٹرول کی ریکارڈنگز اور پرواز کا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے، جن میں آواز کی ریکارڈنگ، تمام فریکوینسیز پر آواز کی ریکارڈنگ، انٹرکام، ٹیلی فون اور ہاٹ لائنز پر ریکارڈنگ، ریڈار مانیٹرنگ ڈیٹا، ٹرانسپونڈرز کی معلومات، فلائٹ پلانز اور موسمی رپورٹس شامل ہوتی ہیں۔ یہ تمام ریکارڈ حادثے سے پہلے کے آخری لمحات کو دوبارہ تشکیل دینے میں مدد دیتے ہیں۔ تحقیقات میں عینی شاہدین کے بیانات بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں جن میں بچ جانے والے پائلٹس، ایئر ٹریفک کنٹرولرز، قریبی پروازوں کے پائلٹس اور زمینی گواہان شامل ہوتے ہیں تاکہ کلیئرنس، ہدایات اور فضائی صورتحال کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کردار کا تفصیلی تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا کسی غلط کلیئرنس، مواصلاتی غلطی، کمیونیکیشن ایرر، فضائی حدود میں ٹریفک کی ناقص مانیٹرنگ یا کنٹرول روم میں بوجھ اور عملے کی کمی نے حادثے میں کوئی کردار تو ادا نہیں کیا۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر، FDR اور کاکپٹ وائس ریکارڈر CVR کی ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تاکہ طیارے کی کارکردگی، آٹو پائلٹ سسٹم، TCAS الرٹس اور پائلٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کی کمیونیکیشن کا جائزہ لیا جا سکے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا حادثہ پائلٹ کی غلطی، ٹیکنیکل خرابی یا غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ مزید برآں تحقیقات میں انسانی عوامل اور فضائی حدود کے انتظام کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، بشمول پائلٹ کی صورتحال کو سمجھنے کی صلاحیت، کنٹرولرز پر کام کا دباؤ، تھکن، فضائی حدود میں رش اور TCAS سسٹم کی کارکردگی۔ اس کے بعد ریڈار ڈیٹا، ایئر ٹریفک کنٹرول کمیونیکیشن کی ٹرانسکرپشنز اور CVR، FDR کی مدد سے طیارے کی فلائٹ کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تاکہ تصادم کے صحیح مقام، ایئر ٹریفک کنٹرول یا پائلٹس نے خطرے کو کب محسوس کیا اور کوئی آخری لمحات میں بچاؤ کی کوشش کی گئی یا نہیں اس کا تعین کیا جا سکے۔ کیا طیاروں کو مناسب سپریشن دی گئی تھی؟ TCAS سسٹم نے صحیح کام کیا تھا یا نہیں؟ اور کیا ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹس نے سٹینڈرڈ طریقہ کار پر عمل کیا؟ اگر رولز، ریگولیشن یا ایئر سپیس کلاسیفیکیشن کے اندر کوئی کمی بیشی پائی گئی تو رپورٹ میں ایئر روٹس کو ری ڈیزائن کرنے کی ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں۔ جب تمام تجزیے مکمل ہو جاتے ہیں تو NTSB ایک حتمی رپورٹ جاری کرتا ہے جس میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں: حادثے کی ممکنہ وجہ جیسے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کی غلطی، پائلٹ کی غلط فہمی یا سسٹم کی خرابی۔ مستقبل میں ایسے حادثات کو روکنے کے لیے سیفٹی ریکمنڈیشنز کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ حادثات اور حادثاتی موت سے سب کو محفوظ رکھے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔